حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کی قبر دوبارہ کیوں کھولی گئی اور قبر کے اندر ایسا کیا نکلا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بنو امیہ نے حکومت سنبھالتے ہی احد کے شہیدوں کی قبروں کو کھولنے کا حکم دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا حضرت حمزہ کی قبر کھولی تو ان کی ہڈیاں بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ 70 مرتبہ کیوں پڑھائی گئی تھی؟ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے شہید کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ کس نے چبایا تھا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش دیکھی تو بری طرح اعضاء مبارک کو کاٹ کر مسخ کر دیا گیا تھا، تو کیا قسم کھائی تھی؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور کہاں واقع ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا انتہائی ناک واقعہ بتائیں گے۔ ناظرین، ماہ شوال 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا۔ اس میں صحابہ اکرام کی تعداد 700 اور دشمن 3000 تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درے پر 50 تیر اندازوں کو ذمہ داری سونپی کہ وہ وہاں سے ہرگز نہ ہٹیں جب تک انہیں حکم نہ ملے۔ جنگ شروع ہوئی اور کفار کی بہادر جنگجو قتل ہوئے تو انہوں نے پسپائی اختیار کی۔ اس پر درے والوں نے سوائے 2-3 افراد کی اپنی جگہ چھوڑ دی۔ دشمن نے درہ خالی دیکھا تو پہاڑ کے پیچھے سے گھڑ سوار دستوں کے ذریعے حملہ کیا، جبکہ پیدل فوج بھی واپس پلٹ آئی۔ یوں جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ میدان جنگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جانب نکلتے دشمنوں کی صفیں الٹ دیتے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لیے مہو پیکار تھے۔ ارتاد بن شرحیل کو قتل کرنے کے بعد سبا بن عبد العزہ غبشانی ان کے سامنے آیا۔ یہ شخص بڑا بہادر تھا اور ابو نیار کی کنیت سے معروف تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکار کر کہا، او ام انمار کے بیٹے، کہاں جاتا ہے؟ ادھر آ، ذرا 2 ہاتھ کر لیں۔ یہ سن کر وہ بھی ہنکارتا ہوا آپ کی جانب بڑھا۔ دونوں بہادر بھی تھے اور جنگ کے رموز و اسرار سے واقف بھی۔ چنانچہ دونوں ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کاری وار کیا کہ ابو نیار ڈھیر ہو گیا۔ جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قریش کے معزز گھرانوں کے بہت سے ذی وقار سردار موت کے گھاٹ اتر گئے تھے۔ مکہ سے چلتے ہوئے جبیر بن مطعم نے اپنے حبشی غلام وحشی بن حرب سے مخاطب ہو کر کہا، تم اگر جنگ میں حمزہ بن عبد المطلب کو قتل کر دو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ جبیر بن مطعم کا چچا طعیمہ بن عدی جنگ بدر میں حضرت حمزہ کے ہاتھوں قتل ہوا تھا۔ وحشی کو اس کے آقا کے علاوہ قریش کے بہت سے دیگر سرداروں نے بھی انعام کا لالچ دیا تھا۔ خاص طور پر سالار لشکر ابو سفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ نے وحشی کو یہ کارنامہ سر انجام دینے کی ترغیب دلائی تھی۔ مکہ سے چلنے کے وقت سے لے کر حضرت حمزہ کی شہادت تک جب بھی ہندہ کو وحشی نظر آتا اس سے کہتی، اے وحشی، تو ہمارا سینہ ٹھنڈا کر، ہم تیرا دل خوش کر دیں گے۔ وحشی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر آنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، مگر اس کے پاس ایک ایسا فن تھا جس پر اعتماد کرتے ہوئے اس نے حضرت حمزہ کو قتل کرنے کی حامی بھر لی۔ وہ دور سے نشانہ باندھ کر اس مہارت سے نیزہ یا خنجر پھینکتا تھا کہ اس کا نشانہ کم ہی خطا ہوتا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرہ نہیں پہنتے تھے۔ سبا بن عبد العزہ کو قتل کرنے کے بعد ان کا پاؤں پھسلا اور وہ گر گئے۔ اٹھنے لگے تو پتھر کی اوٹ سے وحشی نے نیزہ پھینکا جو ان کی ناف کے نیچے لگا اور جسم سے پار ہو گیا۔ انہوں نے اپنے قاتل کو دیکھ لیا، زخم کھا کر وہ لڑکھڑائے اور گر پڑے۔ اس کے باوجود ہمت کر کے اٹھے اور اپنے قاتل کی طرف بڑھنا چاہا، مگر پھر گر گئے اور شہید ہو گئے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر کفار نے بے پناہ خوشیاں منائی۔ ہندہ نے حضرت حمزہ کی ناش کو مسئلہ کیا، ناک اور کان کاٹ لیے، پیٹ چاک کر کے جگر اور کلیجہ نکال لیا۔ جگر کے ٹکڑے چبانا چاہے مگر نگل نہ سکی۔ ناک، کان اور دیگر اعضائے جسم کا ہار پرو کر گلے میں ڈال لیا۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھے اور اس نے اشعار کہے، ہم نے تم سے یوم بدر کا بدلہ لے لیا ہے اور ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ کے شعلے تو بھڑکتے ہی ہیں۔
مجھے اپنے باپ عتبہ کے قتل پر اور اپنے بھائی ولید اور چچا شیبہ اور بیٹے بکر مراد ہے حنظلہ کی جدائی پر صبر اور چین نہیں آتا تھا۔ آج میرا دل مطمئن ہو گیا ہے اور میں نے اپنی مانی ہوئی نظر پوری کر لی ہے۔ اے وحشی، تو نے میرے سینے کا غم دور کر دیا ہے اور میرے دکھوں کا مداوا مہیا کر دیا ہے۔ وحشی کے احسان کا شکر ساری عمر کے لیے میرے اوپر واجب ہو گیا ہے، جو میں ہمیشہ ادا کرتی رہوں گی یہاں تک کہ میری ہڈیاں قبر میں گل سڑ جائیں۔ ہندا بنت عتبہ کے اشعار کا جواب اس کی ہم نام صحابیہ حضرت ہندا بنت اساسہ بن عباد نے دیا، جن کا ذکر ابن حشام نے اپنی تاریخ میں کیا ہے۔ ان اشعار میں سے پہلا شعر تو ہے: بدر میں بھی ذلیل و رسوا ہوئی اور بدر کے بعد بھی ذلت ہی تیرا مقدر ہے۔ اے بہت غیبت کرنے والے بڑے کافر کی بیٹی، حضرت حمزہ کی شہادت تاریخ انسانی کے ان واقعات میں سے ہے جن کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اس واقعے میں بغض اور کینہ کی بدترین مثال اور سنگ دلی اور شقاوت کا بدترین نمونہ نظر آتا ہے، اور صبر و استقامت اور تقوی و عزیمت بھی پوری عظمت کے ساتھ جلوہ افروز ہے۔ جنگ کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عظیم چچا کی نعش کے ٹکڑے میدان میں بکھرے ہوئے دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرط غم سے آپ ایسے بے قرار ہوئے کہ تمام صحابہ بھی رونے لگے۔ آپ نے اپنے شہید چچا کی نعش سے مخاطب ہو کر فرمایا: اللہ کی رحمت تمہارے اوپر سایہ فگن ہو، تم رشتہ داروں کا بہت خیال رکھتے تھے اور ہر کار خیر میں سبقت لے جاتے تھے۔ اگر مجھے صفیہ کے غم و رنج کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہارے جسم کے ٹکڑے یوں ہی میدان میں چھوڑ دیتا تاکہ انہیں درندے اور پرندے کھا جائیں اور تم قیامت کے دن انہی کے پیٹ سے اٹھائے جاؤ۔ خدا کی قسم، میں تمہارے بدلے میں کفار کے 70 آدمیوں کا مسلح کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارادے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وحی کے ذریعے تذکیر کی گئی، اور اگر تم سزا دو تو ویسی ہی سزا دو جیسی تمہیں اذیت پہنچائی گئی، اور اگر تم صبر کرو تو بلا شبہ صبر کرنے والوں کے لیے صبر ہی اچھا ہے، اور تم صبر کرو اور تمہارا صبر کرنا خاص اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ ابن کثیر اور امام قرطبی نے اپنی تفسیروں میں ان آیات کی شان نزول اسی واقعے کو بیان کیا ہے۔ اس حکم ربانی کے بعد آپ نے یہ ارادہ ترک کر دیا اور قسم کا کفارہ ادا فرمایا۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ نے مسلح سے سختی کے ساتھ منع فرما دیا اور حکم ہوا کہ مسلح ہرگز نہ کریں، حتیٰ کہ باولے کتے کا بھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سخت غمگین تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین بھی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم پر مرہم بھی رکھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا: مجھے جبریل امین نے خوشخبری سنائی ہے کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو 7 آسمانوں پر اور جنت الفردوس میں اسد اللہ و اسد رسولہ لکھ دیا گیا ہے۔ حضرت حمزہ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب جنگ کی خبر سننے کے بعد مدینہ منورہ سے احد کی طرف روانہ ہوئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کے بیٹے حضرت زبیر کو حکم دیا کہ وہ انہیں میدان جنگ سے دور ہی روک لیں اور مدینہ واپس لے جائیں، کیونکہ اگر وہ اپنے بھائی کا مسلح شدہ نعش کو دیکھیں گی تو صبر کا بندھن ٹوٹ جائے گا۔ جب ان کے بیٹے نے انہیں واپس جانے کے لیے کہا تو انہوں نے فرمایا: میں اپنے بھائی کے بارے میں ساری خبر سن چکی ہوں، میں جانتی ہوں کہ یہ اللہ کی راہ میں دی گئی قربانی ہے، میں جاہلیت کے طور طریقوں سے متنفر ہوں، میں نہ بین کروں گی نہ گریبان پھاڑوں گی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں میدان میں آنے کی اجازت دے دی۔ جب عزیز بھائی کے جسم کے ٹکڑے بکھرے ہوئے دیکھے تو آنکھوں سے اشکوں کا سیل رواں جاری ہو گیا، مگر زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ ہی بار بار نکلے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے التجا کی: اے اللہ، یہ قربانی تیری راہ میں دی گئی ہے تو اسے قبول فرما لے۔ اس کے بعد حضرت صفیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے واپس مدینہ چلی گئیں۔ حضرت حمزہ کے جسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا گیا اور کفن پہنا کر جنازے کے لیے صفوں کے سامنے رکھ دیا گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاتے ہوئے زبیر کو 2 چادریں دی تھیں اور فرمایا تھا اپنے ماموں کو ان میں دفنا دینا۔ حضرت زبیر نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی شہید ہو گئے تھے جن کے جسم پر معمولی کپڑے تھے۔ انہوں نے ایک چادر میں اپنے ماموں کو کفنا دیا اور دوسری چادر سے انصاری صحابی کو کفن پہنا دیا۔ ایک روایت کے مطابق سب شہداء کا جنازہ ایک ساتھ ہی پڑھایا گیا۔
جبکہ ایک دوسری روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت حمزہ کا جنازہ پڑھایا، پھر ہر شہید کو باری باری لایا جاتا اور حضرت حمزہ کے سامنے رکھ دیا جاتا اور ہر ایک کی نماز جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں پڑھی جاتی۔ اسی طرح حضرت حمزہ کا جنازہ 70 مرتبہ پڑھایا گیا۔ صحابہ کو اجتماعی قبروں میں دفن کیا گیا۔ حضرت حمزہ کو ان کے بھانجے عبداللہ بن جحش کے ساتھ ایک قبر میں دفن کیا گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر بھی ان کے ساتھ ہی دفن کیے گئے۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت محبوب چچا اور اسلام کے عظیم مجاہد تھے، غزوہ احد میں بے مثال شجاعت کے ساتھ لڑتے ہوئے شہادت کے منصب پر فائز ہوئے اور انہیں احد کے میدان میں دیگر شہداء کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ خلافت معاویہ بن ابی سفیان کے دور میں مدینہ کے گرد و نواح میں پانی کی فراہمی بہتر بنانے کے لیے ایک نہر کھودی جا رہی تھی، جس کا راستہ اتفاقاً اس مقام کے قریب آ نکلا جہاں شہدائے احد مدفون تھے۔ جب کھدائی آگے بڑھی تو خدشہ پیدا ہوا کہ قبریں متاثر ہو سکتی ہیں، چنانچہ کچھ قبریں جزوی طور پر کھل گئیں اور انہی میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بھی شامل تھی۔ روایت کیا جاتا ہے کہ جب لوگوں نے دیکھا تو ان کا جسد مبارک بالکل صحیح سلامت تھا، نہ اس میں کسی قسم کی تبدیلی آئی تھی اور نہ ہی وقت کے اثرات نمایاں تھے، بلکہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ابھی تازہ دفن کیے گئے ہوں۔ یہاں تک کہ بعض بیانات میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ جب جسم کو ذرا سا حرکت دی گئی تو تازہ خون نکل آیا، جسے وہاں موجود لوگوں نے نہایت حیرت اور عقیدت کے ساتھ دیکھا اور اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شہداء کے لیے ایک خاص اعزاز اور کرامت قرار دیا۔ اس کے بعد اہل مدینہ نے نہایت احترام کے ساتھ قبروں کو دوبارہ درست کیا اور ان کی حفاظت کا خاص انتظام کیا تاکہ آئندہ ایسی صورتحال پیش نہ آئے۔ تاہم یہ بات بھی اہم ہے کہ یہ واقعہ زیادہ تر تاریخی کتب میں مذکور ہے اور اس کی تمام روایات مضبوط سند کے ساتھ ثابت نہیں، اسی لیے علماء کے درمیان اس کی تفصیلات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ واقعہ اس عقیدے کو اجاگر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں جان دینے والوں کو ایک خاص اور باعزت مقام عطا فرماتا ہے جو عام انسانوں سے مختلف ہوتا ہے۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب کا یہ واقعہ مزید اس پہلو سے بھی بیان کیا جاتا ہے کہ غزوہ احد کے بعد جب انہیں احد کے دامن میں دفن کیا گیا تو صحابہ اکرام کے دلوں میں ان کی بے مثال قربانی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہمیشہ تازہ رہی۔ اسی لیے جب برسوں بعد خلافت معاویہ بن ابی سفیان کے دور میں نہر کی کھدائی کے دوران ان کی قبر کا کچھ حصہ ظاہر ہوا اور لوگوں نے ان کا جسد مبارک اس حالت میں دیکھا کہ وہ بالکل محفوظ ہیں، تو یہ منظر اہل مدینہ کے لیے نہ صرف حیرت کا باعث بنا بلکہ ان کی ایمان اور عقیدت میں مزید اضافے کا سبب بھی بنا۔ بعض روایات میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخموں کے نشانات اسی طرح موجود تھے جیسے شہادت کے وقت تھے اور ان کے چہرے پر ایک خاص نورانیت اور سکون ظاہر تھا، جسے دیکھ کر لوگ بے اختیار درود و سلام پڑھنے لگے اور اللہ کی قدرت پر غور کرنے لگے۔ اس کے بعد صحابہ اور اہل مدینہ نے نہایت ادب و احترام کے ساتھ ان کی قبر کو دوبارہ درست کیا اور اس بات کا خاص خیال رکھا کہ آئندہ کسی تعمیر یا کھدائی کا کام اس مقام کے قریب نہ ہو تاکہ شہداء کی قبروں کا تقدس برقرار رہے۔ تاہم جیسا کہ پہلے ذکر ہوا، یہ تمام تفصیلات زیادہ تر تاریخی روایات میں آتی ہیں جن کی اسناد میں اختلاف پایا جاتا ہے، اسی لیے انہیں ایک واقعے کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، نہ کہ قطعی اور یقینی حدیث کے درجے میں۔ لیکن اس کے باوجود یہ واقعہ اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں جان قربان کرنے والوں کو ایک خاص زندگی اور عزت عطا فرماتا ہے جو عام انسانی فہم سے بالاتر ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔